خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے بنیادی خیالات میں گہرائی تک اتر رہے ہیں جس نے اسٹارٹ اپس اور کیا کہتے ہیں جدت ترازی کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل دیا۔ ایرک ریس کی دی لین اسٹارٹ اپ۔ جی ہاں، دی لین اسٹارٹ اپ۔ یہ 2011 میں آئی تھی اور اس کا اثر بزنس اور انٹرپرینیورشپ کی دنیا پر بہت گہرا رہا ہے۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس کا خلاصہ موجود ہے اور آج ہمارا مشن ہے کہ اس طریقہ کار کے جوہر کو سمجھیں۔ یہ صرف ایک اچھا پروڈکٹ بنانے کے بارے میں نہیں ہے نا؟ یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہ کتاب اصل میں اس بنیادی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر کیوں اتنے سارے نئے منصوبے یعنی اسٹارٹ اپس ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بڑا سوال ہے۔ جی، چاہے ان کے پاس اچھے آئیڈیاز ہوں، باصلاحیت لوگ ہوں، فنڈنگ بھی ہو، لیکن پھر بھی ناکام۔ تو کیوں؟ تو اس کا جواب لین اسٹارٹ اپ کے مطابق وہ روایتی بزنس پلاننگ اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے طریقوں میں ہے۔ وہ طریقے اکثر کام نہیں کرتے۔ اچھا جی، یہ طریقہ کار نہ ایک متبادل راستہ پیش کرتا ہے اور یہ فوکس کرتا ہے غیر یقینی صورتحال پر، انسرٹنٹی، اسے کیسے مینج کیا جائے، جو کہ ہر نئے منصوبے میں ہوتی ہی ہے۔ بالکل لازمی حصہ ہے اس کا۔ اور یہ راستہ روایتی سوچ سے تو کافی مختلف لگتا ہے۔ ہاں ہے تو۔ عام طور پر تو یہی خیال ہوتا ہے نا کہ آپ مہینوں شاید سالوں ایک پرفیکٹ پروڈکٹ بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ جی بالکل، رازداری میں۔ ہاں، اور پھر اسے بڑے دھوم دھڑاکے سے لانچ کرتے ہیں۔ صحیح۔ لین سٹارٹ اپ کہتا ہے نہیں، یہ طریقہ اکثر وسائل ضائع کرتا ہے۔ بالکل ویسٹ۔ اس کے بجائے یہ سیکھنے پر زور دیتا ہے، تیزی سے سیکھنا کہ گاہک اصل میں کیا چاہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لرننگ فاسٹ۔ چلیں اس کے مرکزی خیال کو کھولتے ہیں پھر۔ وہ جو ہے تعمیر، پیمائش، سیکھنے کا فیڈ بیک لوپ، بلڈ، میجر، لرن، فیڈ بیک لوپ، یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے؟ جی، یہ فیڈ بیک لوپ ہی لین سٹارٹ اپ کی بنیاد ہے۔ اس کی کور یہ ایک مسلسل چکر ہے، ایک سائیکل جو آپ کو اپنے آئیڈیاز کو تیزی سے حقیقت میں بدلنے، پھر گاہکوں کے رد عمل کی پیمائش کرنے میجر کرنے، ٹھیک ہے، اور پھر اس لرننگ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ بھئی آگے کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ پہلا قدم ہے تعمیر، بلڈ۔ ٹھیک ہے۔ یہاں مقصد ایک مکمل، شاندار پروڈکٹ بنانا نہیں ہے، شروع میں نہیں۔ اچھا، تو پھر کیا؟ مقصد ہے ایک آئیڈیا کو کسی ایسی چیز میں بدلنا جسے آپ گاہکوں کے سامنے پیش کر سکیں اور ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ اوہ! اس کے لیے وہ کم از کم قابل عمل پروڈکٹ یا منیمم وائبل پروڈکٹ MVP کا تصور استعمال کرتے ہیں۔ MVP، ہاں یہ اصطلاح تو اب کافی سننے میں آتی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف پروڈکٹ کا ایک ادھورا ورژن ہے، کچا پکا سا؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ MVP کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے کچھ فیچرز کم کر دیے، اچھا، بلکہ یہ آپ کی پروڈکٹ کا وہ ورژن ہے جو آپ کو کم سے کم کوشش اور وقت میں، جو آپ کو اپنے آئیڈیاز کو تیزی سے حقیقت میں بدلنے، پھر گاہکوں کے رد عمل کی پیمائش کرنے، میجر کرنے، ٹھیک ہے، اور پھر اس لرننگ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ بھئی آگے کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ پہلا قدم ہے تعمیر، بلڈ۔ ٹھیک ہے۔ یہاں مقصد ایک مکمل، شاندار پروڈکٹ بنانا نہیں ہے، شروع میں نہیں۔ اچھا، تو پھر کیا؟ مقصد ہے ایک آئیڈیا کو کسی ایسی چیز میں بدلنا جسے آپ گاہکوں کے سامنے پیش کر سکیں اور ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ اوہ! اس کے لیے وہ کم از کم قابل عمل پروڈکٹ یا منیمم وائبل پروڈکٹ MVP کا تصور استعمال کرتے ہیں۔ MVP، ہاں یہ اصطلاح تو اب کافی سننے میں آتی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف پروڈکٹ کا ایک ادھورا ورژن ہے، کچا پکا سا؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ MVP کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے کچھ فیچرز کم کر دیے، اچھا، بلکہ یہ آپ کی پروڈکٹ کا وہ ورژن ہے جو آپ کو کم سے کم کوشش اور وقت میں، کم سے کم وقت اور پیسے میں اپنے بنیادی کاروباری مفروضے، آپ کی جو ہائپوتھیسس ہے نا، ہاں، اس کے بارے میں سب سے زیادہ تصدیق شدہ سیکھ یا ویلیڈیٹڈ لرننگ دے سکے۔ ویلیڈیٹڈ لرننگ، اچھا، یعنی کیا لوگ واقعی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں جی، جس پر آپ کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا جو حل ہے وہ اس مسئلے کے لیے مناسب ہے بھی یا نہیں؟ مثال دے سکتے ہیں؟ ہاں، جیسے فرض کریں آپ ایک پیچیدہ زبان سکھانے والی ایپ بنا رہے ہیں، ہاں، تو آپ کا MVP شاید صرف چند بنیادی اسباق ہوں، ایک سادہ سا کوئز ہو اور فیڈ بیک جمع کرنے کا کوئی طریقہ ہو، بس۔ ٹھیک ہے۔
آپ شروع میں ہی وہ ویڈیو کالز یا گیمز یا کمیونٹی فیچرز بنانے میں وقت ضائع نہیں کریں گے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ لوگ آپ کے بنیادی طریقے میں دلچسپی رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مطلب MVP کا مقصد بیچنا نہیں بلکہ سیکھنا ہے، بالکل، پرائمریلی سیکھنا ہے۔ تو جب آپ نے یہ MVP بنا لیا، پھر آتا ہے دوسرا قدم، پیمائش، میجر۔ یہاں آپ کیا پیمائش کرتے ہیں اور کیسے؟ یہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گاہک آپ کے MVP کے ساتھ حقیقت میں کیا کر رہے ہیں، کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، اچھا ان کا اصل رویہ۔ جی، اصل رویہ، کیا وہ سائن اپ کر رہے ہیں، کیا وہ پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں، کون سے فیچرز زیادہ استعمال ہو رہے ہیں، کون سے بالکل نہیں ہو رہے، کیا وہ واپس آ رہے ہیں۔ یہ پیمائش صرف نمبرز جمع کرنا نہیں ہے، میٹرکس جمع کرنا نہیں ہے، تو پھر بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان اعداد و شمار کا مطلب کیا ہے، ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ یہیں پر وہ جدت ترازی کا حساب کتاب یا انوویشن اکاؤنٹنگ کا تصور اہم ہو جاتا ہے۔ اچھا، انوویشن اکاؤنٹنگ یہ کیا چیز ہے؟ یہ عام اکاؤنٹنگ سے مختلف ہے؟ ہاں جی، کافی مختلف ہے۔ روایتی اکاؤنٹنگ تو ماضی کو دیکھتی ہے نا، پچھلے کوارٹر میں کیا ہوا، پچھلے سال کیا ہوا۔ صحیح۔ انوویشن اکاؤنٹنگ مستقبل کے لیے سیکھنے اور پیش رفت کی پیمائش پر مرکوز ہے، لرننگ اینڈ پروگرس فار دا فیوچر۔ اوکے۔ یہ آپ کو نام نہاد ظاہری میٹرکس یا وینٹی میٹرکس سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ وینٹی میٹرکس یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ نمبرز ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کی ایگو کو بوسٹ کرتے ہیں، لیکن اصل کاروباری قدر کے بارے میں کچھ خاص نہیں بتاتے۔ مثلاً ویب سائٹ پر بہت زیادہ ٹریفک آ رہا ہے، یا آپ کی ایپ کے بہت سارے ڈاؤن لوڈز ہو گئے ہیں۔ یہ وینٹی میٹرکس ہو سکتے ہیں اگر یہ لوگ اصل گاہک نہیں بن رہے یا پروڈکٹ کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بات تو صحیح ہے۔ تو پھر کون سے میٹرکس اہم ہے؟ اہم ہے قابل عمل میٹرکس، ایکشنیبل میٹرکس۔ ایکشنیبل میٹرکس؟ جی، یہ وہ میٹرکس ہیں جو کسی خاص دہرائے جانے والے عمل سے جڑے ہوتے ہیں اور جن سے آپ کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں، کوئی ایکشن لے سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے کتنے فیصد نئے صارفین نے سائن اپ کے بعد پہلا بنیادی کام مکمل کیا، اسے کہتے ہیں ایکٹیویشن ریٹ۔ ٹھیک ہے۔ کتنے صارفین ایک ہفتے یا مہینے بعد بھی ایپ استعمال کر رہے ہیں، یعنی ریٹینشن ریٹ۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ بہت اہم۔ یا ہر صارف سے اوسطاً کتنی آمدنی ہو رہی ہے، ایوریج ریونیو پر یوزر، ARPU۔ صحیح۔ یہ میٹرکس آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا کاروبار پائیدار ہے یا نہیں، سسٹینیبل ہے، ترقی کر رہا ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور انہی میٹرکس کی بنیاد پر آپ لوپ کے تیسرے حصے یعنی سیکھنے یا لرن تک پہنچتے ہیں۔ اور سیکھنے کے مرحلے میں وہ بڑا فیصلہ آتا ہے نا، کہ کیا ہمیں اپنی سمت بدلنی چاہیے یا اسی راستے پر چلتے رہنا ہے؟ جی بالکل۔ یعنی حکمت عملی بدلنا، پیوٹ، یا قائم رہنا، پرسیویئر، یہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا فیصلہ لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک بڑا فیصلہ ہے، اور یہی لین سٹارٹ اپ کا ایک اہم نقطہ ہے کہ یہ اندازوں یا ذاتی پسند ناپسند پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، گٹ فیلنگ پر نہیں۔ تو پھر کس بنیاد پر؟ یہ مکمل طور پر ان ایکشنیبل میٹرکس اور گاہکوں سے ملنے والی کوالٹیٹیو فیڈ بیک، یعنی ان کی باتوں، ان کے تاثرات پر مبنی ہونا چاہیے جو آپ نے پیمائش کے مرحلے میں جمع کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ شاید یہ پیوٹ کرنے کا وقت ہے۔ پیوٹ، سمت بدلنا، اس کے کچھ مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا اس کا مطلب ہے پورا آئیڈیا ہی بدل دینا؟ ضروری نہیں کہ پورا آئیڈیا بدلیں، پیوٹ کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ اچھا؟ ہاں، ہو سکتا ہے آپ اپنی ٹارگٹ مارکیٹ بدل دیں، یعنی کسٹمر سیگمنٹ پیوٹ۔ پہلے نوجوانوں کو بیچ رہے تھے، اب شاید کمپنیوں کو بیچیں۔ ٹھیک ہے۔ یا ہو سکتا ہے آپ پروڈکٹ کا صرف ایک فیچر لیں جو بہت کامیاب ہے اور اسے ہی پورا پروڈکٹ بنا دیں، اسے کہتے ہیں زوم ان پیوٹ۔ دلچسپ۔ یا آپ اپنی ٹیکنالوجی وہی رکھیں لیکن اس سے جو مسئلہ حل کر رہے ہیں وہ بدل دیں، ٹیکنالوجی پیوٹ۔ یا آپ اپنا بزنس ماڈل بدل دیں، جیسے فری ایپ تھی اب سبسکرپشن لگا دی، بزنس ماڈل پیوٹ۔ بہت سی قسمیں ہیں اس کی۔ جی، اہم بات یہ ہے کہ پیوٹ ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ ایک نیا مفروضہ بناتا ہے، ایک نئی ہائپوتھیسس جسے پھر سے اسی بلڈ، میجر، لرن لوپ کے ذریعے جانچا جاتا ہے۔ تو یہ ناکامی ماننا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ناکامی تسلیم کرنا نہیں بلکہ سیکھ کی بنیاد پر سمت درست کرنا ہے، کورس کریکشن بیسڈ آن لرننگ۔ اور اگر ڈیٹا بتا رہا ہو کہ آپ صحیح راستے پر ہیں،
میٹرکس بہتر ہو رہے ہیں، گاہک خوش ہیں؟ تو پھر آپ پرسیویئر کرتے ہیں، یعنی اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں، اپنی حکمت عملی کو اور بہتر بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بلڈ میجر لرن لوپ کو مزید تیزی سے چلاتے ہیں تاکہ ترقی کو تیز کیا جا سکے۔ رفتار۔ جی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ لوپ جتنا تیز چلے گا اتنا ہی جلدی آپ سیکھیں گے اور اتنی ہی تیزی سے آپ ایک پائیدار کاروبار کی طرف بڑھیں گے۔ رفتار یہاں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اسپیڈ از کروشل۔ ٹھیک ہے۔ اس تیز رفتاری کو ممکن بنانے کے لیے کیا کوئی اور اصول بھی ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے مسلسل تعیناتی یعنی کنٹینیوس ڈپلوائمنٹ کا ذکر بھی تھا کتاب میں۔ ہاں بالکل، کنٹینیوس ڈپلوائمنٹ کا اصول خاص طور پر سافٹ ویئر پروڈکٹس کے لیے تو بہت ہی اہم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس خیال پر مبنی ہے کہ آپ اپنا کوڈ، اپنی اپ ڈیٹس چھوٹے چھوٹے حصوں میں بہت تیزی سے اور مسلسل لائیو ماحول میں ریلیز کرتے ہیں۔ اچھا، روزانہ یا دن میں کئی بار بھی؟ بالکل، روزانہ یا دن میں کئی بار بھی۔ یہ ان بڑے مہینوں یا ہفتوں والے ریلیز سائیکلز کے بالکل الٹ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی ریلیز، ہر چھوٹی تبدیلی ایک تجربہ بن جاتی ہے۔ ایک ایکسپیریمنٹ؟ جی، آپ فوراً دیکھ سکتے ہیں کہ اس تبدیلی کا گاہکوں کے رویے اور آپ کے ایکشنیبل میٹرکس پر کیا اثر پڑا۔ واہ! یہ بلڈ میجر لرن لوپ کو ڈراماٹک طور پر تیز کر دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں؟ مطلب بار بار تبدیلیاں کرنے سے چیزیں ٹوٹ نہیں سکتی، گڑبڑ نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک جائز خدشہ ہے، لیکن کنٹینیوس ڈپلائمنٹ کے ساتھ عام طور پر خودکار ٹیسٹنگ یعنی آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ اور نگرانی مانیٹرنگ کے بہت مضبوط نظام بھی ہوتے ہیں۔ اچھا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریلیز کا عمل اتنا معمول کا اور قابل اعتماد ہو جائے کہ وہ کوئی بڑا واقعہ نہ رہے۔ اٹ بیکمز روٹین۔ صحیح۔ اس سے ٹیم زیادہ لچکدار بنتی ہے، اڈیپٹیبل، اور مارکیٹ کے رد عمل کے لیے زیادہ جواب دہ، رسپانسو ہو جاتی ہے۔ یہ تیزی سے ناکام ہوں، تیزی سے سیکھیں، فیل فاسٹ لرن فاسٹر کے فلسفے کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ اچھا، تو غلطیاں ہونا مسئلہ نہیں؟ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ جلدی پکڑی جاتی ہیں اور ان سے جلدی سیکھا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ بہت بڑی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان تمام تصورات کو، یہ بی ایم ایل لوپ، ایم وی پی، پیوٹ پرزیویئر، انوویشن اکاؤنٹنگ، کنٹینیوس ڈپلائمنٹ، ان سب کو اکٹھا کریں تو اس سے انٹرپرینورشپ اور نئے منصوبے شروع کرنے کے بارے میں کیا بڑے اسباق ملتے ہیں؟ خلاصہ کیا ہے؟ پہلا اور شاید سب سے بنیادی سبق یہ ہے کہ انٹرپرینیورشپ، یہ جو نیا کاروبار شروع کرنا ہے، یہ بنیادی طور پر مینجمنٹ کا ایک شعبہ ہے۔ مینجمنٹ؟ جی، یہ صرف ایک آئیڈیا یا پروڈکٹ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی تنظیم بنانے کے بارے میں ہے جو شدید غیر یقینی صورتحال میں سیکھ سکے اور ترقی کر سکے۔ یہ ایک تجربہ گاہ چلانے جیسا ہے، a learning organization۔ اچھا۔ دوسرا سبق فضول یا ویسٹ کی تعریف سے متعلق لگتا ہے نا؟ بالکل۔ لین مینوفیکچرنگ سے متاثر ہو کر یہ طریقہ کار ہر اس کوشش یا وسیلے کو فضول قرار دیتا ہے جو گاہک کے لیے قدر یعنی ویلیو پیدا کرنے میں مدد نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے۔ یا اس قدر کے بارے میں سیکھنے میں مدد نہیں دیتا۔ اس میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ اس میں وہ فیچرز بنانا شامل ہے جو کوئی استعمال نہیں کرتا، یا مارکیٹ ریسرچ پر مہینوں لگانا بجائے اس کے کہ ایم وی پی سے براہ راست مارکیٹ سے سیکھا جائے۔ وہ تمام کام جو لرننگ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے۔ صحیح، یعنی ہر وہ چیز جو گاہک کے لیے قدر پیدا نہ کرے یا اس قدر کے بارے میں جاننے میں مدد نہ دے، وہ فضول ہے۔ بالکل۔ تیسرا اہم نقطہ جو ایم وی پی اور ویلیڈیٹڈ لرننگ سے جڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ فرض نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جانتے ہیں کہ گاہک کیا چاہتا ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، آپ کے پاس مفروضے ہو سکتے ہیں، ہائپوتھیسز، لیکن انہیں حقیقت سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ آپ کا کام ان مفروضوں کو جلد از جلد کم سے کم خرچ میں حقیقی دنیا میں جانچنا ہے۔ اور پھر گاہکوں کے حقیقی رویے سے سیکھنا ہے۔ اصل قدر آپ کے بنائے ہوئے فیچرز میں نہیں ہے، بلکہ اس تصدیق شدہ علم میں ہے کہ گاہک اصل میں کیا چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے۔ تو علم ہی اصل اثاثہ ہے۔ یہ علم ہی آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، آپ کا کوڈ نہیں، آپ کا ابتدائی آئیڈیا نہیں، بلکہ وہ ویلیڈیٹڈ لرننگ۔ اور چوتھا سبق شاید پیمانے یعنی اسکیل کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، روایتی طور پر کمپنیاں پہلے دن سے ہی بڑے پیمانے پر کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، بڑا سوچو، بڑا کرو۔ ہاں۔ لیکن سٹارٹ اپ کہتا ہے نہیں،
چھوٹا شروع کرو، اسٹارٹ اسمال. اپنے بنیادی مفروضوں کو جانچو، خاص طور پر وہ مفروضے جو ویلیو اور گروتھ سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ کے پاس تصدیق شدہ ڈیٹا ہو، ثبوت ہو کہ آپ ایک پائیدار اور قابل توسیع یعنی اسکیلیبل ماڈل پر ہیں، تبھی جارحانہ انداز میں توسیع کرو، اسکیل ایگریسولی. تو ایک ترتیب ہے اس میں؟ جی، ایک ترتیب ہے. پہلے مسئلے اور حل کی مطابقت تلاش کرو، پرابلم سولوشن فٹ. پھر پروڈکٹ اور مارکیٹ کی مطابقت، پروڈکٹ مارکیٹ فٹ. اور اس کے بعد ہی ترقی یعنی گروتھ پر پوری توجہ مرکوز کرو. واہ، یہ سب مل کر تو ایک پوری ذہنیت، ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں. بالکل، ایک ایسی ذہنیت جو کامیابی کو صرف ایک شاندار آئیڈیا یا خوش قسمتی کا نتیجہ نہیں سمجھتی، بلکہ اسے ایک منظم، ایک ڈسپلنڈ، سائنسی طریقے سے سیکھنے اور موافقت پیدا کرنے، اڈیپٹ کرنے کا عمل قرار دیتی ہے. یہ غیر یقینی صورتحال کو ختم نہیں کرتا، انسرٹینٹی ختم نہیں ہوتی. اچھا. لیکن یہ آپ کو اس سے نمٹنے کا، اسے مینج کرنے کا ایک فریم ورک ضرور فراہم کرتا ہے. یہ واقعی ایک طاقتور نقطہ نظر ہے، اور یہ صرف نئے سٹارٹ اپس تک ہی محدود نہیں لگتا مجھے. کیا یہ بڑی قائم شدہ کمپنیوں میں بھی اتنا ہی متعلقہ ہو سکتا ہے جو نئی مصنوعات یا خدمات بنانا چاہتی ہیں؟ یقیناً، بلکہ شاید ان کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہو. وہ کیسے؟ دیکھیے، بڑی کمپنیاں اکثر جدت طرازی میں، انوویشن میں جد و جہد کرتی ہیں. اسٹرگل کرتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو موجودہ عمل ہوتے ہیں، پروسیسز، ان کے ڈھانچے، سٹرکچرز، وہ عام طور پر کارکردگی، ایفیشنسی اور پیشین گوئی، پریڈکٹیبلٹی کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ کہ غیر یقینی صورتحال اور تجربات ایکسپیریمنٹیشن کے لیے. صحیح. تو لین سٹارٹ اپ کے اصول انہیں اندرونی سٹارٹ اپس یا انوویشن ٹیمیں بنانے میں مدد دے سکتے ہیں جو زیادہ تیزی سے سیکھ سکیں اور نئے مواقع تلاش کر سکیں. اچھا، کمپنی کے اندر ہی چھوٹے سٹارٹ اپس؟ جی ہاں، یہ انہیں وہ جو مشہور انوویٹرز ڈائلیما ہے نا، انوویٹرز ڈائلیما، ہاں سنا ہے، اس سے نمٹنے میں بھی مدد دے سکتا ہے. جہاں کامیاب کمپنیاں اکثر نئی ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز کو اپنانے میں ناکام رہتی ہیں کیونکہ وہ ان کے موجودہ بزنس ماڈل میں فٹ نہیں ہوتی. یہ تو بہت اہم نقطہ ہے. جی. تو خلاصہ یہ ہے کہ دی لین سٹارٹ اپ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی کا راستہ سیدھا نہیں ہوتا. یہ ایک مسلسل چکر ہے، تجربات کا، ڈیٹا کا، سیکھنے کا، اور ہاں، ضرورت پڑنے پر سمت بدلنے کا بھی. بالکل. یہ گاہک کو مرکز میں رکھتا ہے، فضول خرچی سے بچاتا ہے، اور تصدیق شدہ علم کو سب سے قیمتی اثاثہ سمجھتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو ہمیں وہ جو انفارمیشن اوورلوڈ ہوتا ہے نا، ہاں، بہت زیادہ معلومات، اور وہ انالیسس پیرالسس کہ بس سوچتے ہی رہ جائیں اور کچھ کریں نہیں، ہاں، ان چیزوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے. کیونکہ یہ ہمیں صرف ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو اس وقت سب سے اہم ہیں، ہمارے بنیادی مفروضوں کو جانچنا اور ان سے سیکھنا. آج ہم نے دی لین سٹارٹ اپ کے بنیادی اصولوں کا کافی تفصیلی جائزہ لیا، بلڈ، میجر، لرن لوپ سے لے کر MVP، پیوٹ، انوویشن اکاؤنٹنگ اور کنٹینیوس ڈپلائمنٹ تک. اور یہ بالکل واضح ہے کہ یہ طریقہ کار کیوں اتنا اثر انگیز رہا ہے. جی بالکل. آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑتے ہیں اگر اجازت ہو. ضرور. ہم نے دیکھا کہ یہ طریقہ کار نئے کاروباری منصوبوں اور بڑی کمپنیوں میں جدت طرازی کے لیے کتنا مفید ہے. لیکن کیا یہ فلسفہ تیزی سے سیکھنے کا، چھوٹے قدم اٹھانے کا اور ڈیٹا کی بنیاد پر سمت متعین کرنے کا، کیا یہ ہماری ذاتی زندگیوں پر بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ ذاتی زندگی پر؟ دلچسپ. کیسے؟ مثال کے طور پر کیریئر کی تبدیلی کا سوچ رہے ہوں، کوئی نئی مہارت سیکھنی ہو، یا حتیٰ کہ تعلقات استوار کرنے جیسے معاملات میں. اچھا. جہاں ہم اکثر ایک پرفیکٹ پلان بنانے کی کوشش میں پھنس جاتے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے طے ہو. ہاں، ایسا ہوتا ہے. تو کیا لین اصولوں کو اپنا کر، مطلب چھوٹے چھوٹے ذاتی تجربے کر کے، ان کے نتائج کی پیمائش کر کے اور اپنی سیکھ کی بنیاد پر اپنی سمت کو ایڈجسٹ کر کے، ہم اپنی ذاتی ترقی کو زیادہ مؤثر اور کم دباؤ والا بنا سکتے ہیں؟ واہ، یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے. یہ تو اس کاروباری فریم ورک کو ایک بالکل نئی روشنی میں پیش کرتا ہے. بہت گہری بات ہے. اس سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں.